بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی شرفنا بحفلۃ میلاد النبی الکامل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلی آلہ واصحابہ ذوی الفضائل ان اللہ تبارک و تعالی وضح فی کلامہ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک بآواز بلند۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ نہایت مکرم و محترم، قابل صد تکریم، عزت مآب، گل بستان سعادت حضرت قبلہ سید محمد سہیل عابد شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، عزت مآب مکرم و محترم عالم باعمل روشنی اسلاف حضرت علامہ مولانا مفتی غلام رسول صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ، عزت مآب مکرم و محترم جناب میاں عبدالواحد صاحب دامہ شرفہ، عزت مآب مکرم و محترم مجلس حسان دے جمیع اراکین بھائی راؤ محمد احمد سعیدی صاحب، عزت مآب محترم عاصم سلیم صاحب، عزت مآب محترم بھائی شبیر صاحب، بھائی مسعود صاحب، دیگر جمیع عاشقان رسول جناب محترم مکرم عزت مآب بھائی محمد ابراہیم صاحب، حافظ عبدالرحیم صاحب، جمیع انہدا خانوادہ اور اتنے تشریف فرما تمام احباب، خصوصاً بھائی محترم سعود چوتائی صاحب بھٹی صاحب، دیگر احباب، اللہ کریم دی بارگاہ قدس دعائے او ذات لم یزل آج دی یہ خوبصورت عظیم الشان روحانی محفل میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بارگاہ اقدس دے وچ قبول فرمائے۔ جتنے بھی نوجوان بچے بزرگ اس محفل پاک دے وچ حاضر ہوئے، اللہ کریم سب دے علم عمر صحت کاروبار جان و مال عزت و عرفان کروڑا برکتاں دا نزول فرمائے، اور جنہ جنہ دوستاں نے بھی مل کے اس خوبصورت محفل پاک دا انعقاد کیتا، اللہ کریم انہاں سب دوستاں دے کاروبار جان و مال بہت برکتاں عطا فرمائے۔ وقت چونکہ کافی ہو گیا ہے، قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیت کریمہ دا کچھ حصہ میں تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا، اس دی روشنی چ میں چند اہم گلاں کر کے اپنی گفتگو سمیٹاں گا، اور تسی دوست جس طرح ذوق و شوق دے نال سارے ذکر مصطفیٰ سنن لی بیٹھے ہو، اللہ کریم تہاڈا سب دا یہ بیٹھنا میرا بیان کرنا اپنی بارگاہ قدس قبول فرمائے، اور اس محفل پاک دا صدقہ اللہ کریم ساڑھے سارے معاملے سدھے کر دے۔ ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک، قبلہ شاہ جی لی کرسی منگوا دیں دے، میری گزارش ہے، بآواز بلند درود پاک صلی اللہ علیہ یا، ایک کرسی منگوا دیں یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، سونے نالوں سونا چہرہ حضور دا
مدنی جیا سونا رب نے نہ ہور بناونا مکی مدنی جیا سونا رب نے نہ ہور بناونا وکھرا بنایا سب تو وکھرا بنایا سب تو نقشہ حضور دا وکھرا بنایا سب تو نقشہ حضور دا سونے نالوں سونا چہرہ حضور دا اور چمن والیاں سب تھاواں روزے دیاں ٹھنڈیاں چھاواں چمن والیاں سب تھاواں روزے دیاں ٹھنڈیاں چھاواں انہاں اکھیاں نل ویکھاں روزہ حضور دا انہاں اکھیاں نل ویکھاں میں روزہ حضور دا سونے نالوں سونا چہرہ حضور دا مولا وکھا دے سانو جلوہ حضور دا اور آیا امت دا والی موڈے تے کملی کالی آیا امت دا والی موڈے تے کملی کالی سارے نبیاں تو اچا رتبہ حضور دا سارے نبیاں تو اچا رتبہ حضور دا سونے نالوں سونا چہرہ حضور دا مولا وکھا دے سانو جلوہ حضور دا اور بڑا ہی خوبصورت شعر ہے کہ زہراتے ہیں در صفدر نالے شبیر تے شبر زہراتے ہیں در صفدر نالے شبیر تے شبر بڑیاں شانہ والا کنبہ حضور دا بڑیاں شانہ والا بھئی بڑیاں شانہ والا کنبہ حضور دا سونے نالوں سونا چہرہ حضور دا مولا وکھا دے سانو جلوہ حضور دا معزز عاشقان رسول میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور ایمان دی جان نے اور ساری کائنات صدقہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تخلیق فرمائی گئی ہر نبی نو اللہ نے شانہ عطا کیتیاں ہر نبی نو اللہ نے عزتاں برکتاں خیراں عطا کیتیاں پر سب تو ود کے جنوں عطا کیتا او مصطفیٰ کریم دی ذات و برکات اللہ کریم نے جدو خیراں ونیاں تے او دے چو ایک چیز اج میں مختصراً بیان کر رہا اللہ کریم نے جدو علم ونڈیا تے اپنے پیارے رسولاں نو نبیاں نو علم عطا فرمایا تے آدم علیہ السلام نو جدو علم عطا کیتا تے اللہ کریم نے قرآن مجید ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ آدم علیہ السلام نو جدو علم عطا کیتا تے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا اساں آدم علیہ السلام نو تمام اسماء دا علم عطا کر دیتا یعنی ہر شے دے نام دا علم عطا کر دیتا شرق غرب شمال جنوب کائنات جنیاں شیواں پہلے بنیاں جنیاں بن رہیاں نے جنیاں قیامت تک بنن گیاں ہر شے دے نام دا علم اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام نو عطا کر دیتا بعد مفسرین فرماندے نے چیزاں دے نام دا علم بھی عطا کر دیتا تے انہاں دیاں حقیقتاں دا علم بھی عطا کر دیتا آدم علیہ السلام نو بڑی وڈی گل ہے
کتنے کروڑ ارب خرب چیزاں نے جنہ دے سانو نامہ دا بھی نہیں پتا، لیکن اللہ نے اپنے پیارے آدم علیہ السلام کو وہ نا عطا کر دیتے، وہ علم عطا کرتا، اسماء دا علم عطا کرتا۔ حضرت جناب نوح علیہ السلام بڑی بڑی ہستی، بڑی عظیم ہستی، اللہ کریم نے حضرت نوح علیہ السلام نو کشتی بنان دا علم عطا کر دیتا۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، کشتی بناؤ، اس دے پھٹے کس طرح چیرنے نے، اس دی ترتیب کداں دینی ہے، اس دیاں تہواں کیویں بنانیاں نے۔ 3 منزلہ دے وچوں کشتی حضرت جناب نوح علیہ السلام آپ نے تیار کیتی۔ وفارت تنور قرآن مجید چے پانی نکلیا، پوری دنیا تے پھیل گیا، ساری دنیا تباہ ہو گئی، لیکن وہ کشتی بچ گئی، وہ کشتی بچ گئی۔ جدوں حضرت نوح علیہ السلام وہ کشتی بنان لگ دے سن نا، ترکی والوں نے بڑی محنت کی تھی، ویسے تلاش کردیاں قبلہ شاہ جی اج انہوں نے وہ کشتی بھی لب لی، وہ حضرت نوح علیہ السلام دی وہ بنائی ہوئی کشتی 3 منزلہ کشتی اج وہ لب گئی، تے لطف آ جائے گا، دل دا زنگ اتر جائے گا۔ جدوں حضرت نوح علیہ السلام وہ کشتی بنان لگ دے سن نا، ایک سائڈ تو بنا دے سن، دوجے پاسوں ٹوٹ جاندی ہی، ادھروں بنا دے سن ادھروں ٹوٹ جاندی ہی، صبح اٹھ کے دیکھنا ادھروں گر گئے پھٹے۔ عرض کیتا یا اللہ کریم اے کشتی پوری کرنی، کشتی پوری نہیں ہو رہی، اے پوری کداں ہوئے گی؟ سیرت حلبیہ امام علی بن برہان الدین حلبی آپ اس واقعے نو بیان کر رہے ہیں، یا اللہ کریم ایک کشتی پوری کداں ہوئے گی؟ اللہ کریم نے فرمایا پیارے نوح ایک کشتی اگر توڑ چڑھانی ہے نا تو پھر اس کشتی دے متھے دے اوتے میرے حبیب مصطفیٰ دا نام لکھا۔ اچھا یہ تے آ گیا نا کتاب دے وچ یعنی سیرہ حلبیہ کہ اس کشتی دے اوتے یہ تے او 1000 سال پہلے اج جس وقت ترکی والیاں نے وہ کشتی دریافت کی تھی تے اس نو انہوں نے اپنے میوزیم سے جگہ دیتی تے اج جدوں اساں وہ کشتی دی تصویر دیکھی تے او دے اوتے اج بھی یا محمد لکھیا ہویا۔ تاں سا کہنے رب نام نبی وچ رکھیاں سب تسکینہ نے، رب نام نبی وچ رکھیاں سب تسکینہ نے، اے نکتہ نہ سمجھیا نکتہ چینا نے، اے نکتہ نہ سمجھیا نکتہ چینا نے، آپ دے قدمی لگے جو گلزار ہوئے، دو جگ دی نعمت نل مالا مال ہوئے، تے پایا آپ دے صدقے حسن حسینہ نے، پایا آپ دے صدقے حسن حسینہ نے، اے نکتہ نہ سمجھیا نکتہ چینا نے، اے نکتہ نہ سمجھیا نکتہ چینا نے۔ اللہ کریم نے کشتی بنان دا علم جڑا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام نو عطا کر دیتا۔ ایک نبی آئے جنہ دا نام ہے حضرت داؤد علیہ السلام، قرآن مجید دے وچ اللہ تعالیٰ نے انہاں نو علم دی ایک اور شاخ عطا کیتی، وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، قرآن مجید سے ہم نے انہیں زرہ بنانے کا علم عطا کر دیا، لوہے دیاں کڑیاں بنا کے ایسی زبردست زرہ بناندے سن دشمن جنی واری مرضی تلوارہ ماری رکھے جسم تک تلوار نہیں پہنچ دی، اور لوہے نو ہاتھ لگاندے سن لوہا نرم ہو جاندہ ہی، ایسا علم عطا کیتا۔ بعد کہندے نے انہاں دے ہاتھ دی برکت سے نہیں سی، بعد کہندے نے اللہ نے انہاں نو کیمیکل دا علم عطا کر دیتا کہ لوہے نو کیویں تشکیل دے کے زرہ کیویں بنانی ہے۔ اتنا خوبصورت علم اللہ نے عطا کیتا کہ کس طرح وجود انسانی دی سپورٹی حضرت جناب داؤد علیہ السلام آپ نو زرہ بنان دا اور سیلف ڈیفینس دا علم آپ نو عطا کر دیتا۔ آپ دے صاحبزادے نے عظیم نبی حضرت جناب سلیمان علیہ السلام، اللہ کریم نے انہوں نے جدو علم دی شاخ عطا کیتی تو وہ ایک نمی شاخ ہے۔ آپ بیان فرمانے نے یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، اے لوگو
سانو اللہ نے پرندیاں دی بولی دا علم عطا کر دیتا، علمنا، ہمیں علم دے دیا گیا، منطق الطیر، بھائی طوطے کیویں بول دے نے، کبوتر کی گل بات کر رہے نے، اونٹنی کیویں کلام کر دی ہے، جنات دے نال کیویں گل بات کرنی ہے، فرشتیاں دی بولی کیڑی ہے، اللہ کریم نے سانو اے علم عطا فرما دیتا۔ تے کتنی بڑی ہستی ہوئے گی حضرت سلیمان علیہ السلام جنہ دے نال ہد ہد کلام کر رہے ہیں، جنہ دے نال جانور گپ شپ کر رہے ہیں، اور حضرت جناب سلیمان علیہ السلام نے بڑیاں شاناں عطا کیتیاں، لیکن علم دی ایک خاص شاخ منطق الطیر، پرندیاں دی آواز، پرندیاں دیاں بولیاں، اے علم اللہ تعالیٰ نے حضرت جناب سلیمان علیہ السلام نے عطا کر دیتا۔ محبت نہ کہہ دو سبحان اللہ۔ ایک نبی ہو رہا ہے حضرت جناب ادریس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام نو اللہ کریم نے لباس ویسے بنان دا علم عطا کر دیتا، کپڑے نو کٹنگ کیویں کرنی ہے، درزی سوٹ کیویں سینا ہے، نو مضبوط کیویں کرنا ہے، انہاں نو اے علم عطا کر دیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نو آسماناں دی تحقیق دے اتے قرآن مجید چ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم انہیں دکھاتے ہیں آسمانوں کی دنیا اور آسمانوں پہ تحقیق اور زمین کے مٹیریل پہ ان کی ریسرچ۔ حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام نو آپ نو آسمانہ دا علم عطا کر دیتا، زمین دے حوالے دے نال تحقیقی علوم حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام آپ نو عطا کر دیتے۔ ایک نبی آئے جنہ دا نام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نو بھی اللہ کریم نے علم عطا کیتا، لیکن کیڑی شاخ عطا کیتی؟ پیشین گوئی کرن دا علم۔ آپ نے پیش گوئیاں کیتیاں، بیٹے نے خواب دیکھا، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ قبلہ قاری مشتاق رسول صاحب، میں سمجھا چلے گئے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ انی رأیت احد عشر کوکبا، آپ نے عرض کیتا ابا جی میں خواب دیکھا ہے 11 ستارے نے، ایک سورج ہے، ایک چاند ہے، تے ابا جی وہ مینوں سجدہ کر رہے نے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام آپ نے بیٹے دا خواب سنیا، پریشان ہوئے اور فرمایا یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، میرے بیٹے اے خواب اپنے بھراواں نوں نہ دسی، ہائے ہائے یہ کام خراب ہو جانا ہے، حسد کرن گے، اے انہاں نوں نہ دسی۔ ابا جی یہ وچ ہے کی ہے؟ فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، فرمایا رب نے تانوں چن لیا ہے تے اگاں اور چنے گا تے پھر اللہ تعالیٰ تانوں خواباں دی تعبیر دا علم عطا کرے گا تے تانوں بڑیاں شاناں عطا کرے گا۔ تے پیش گوئی کیتی تے جویں کیتی اوویں ہی ہویا۔ تے اگے حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام نو اللہ نے ایک اور علم دی شاخ عطا کیتی، او کیڑی؟ خواباں دی تعبیر۔ بہت بڑا علم ہے، اور مسلمانہ سب تو بڑا جڑا امام ہے اصحاب پاک تو بعد اس ہستی دا نام ہے امام محمد بن سیرین۔ خواباں دی تعبیر دا سب تو بڑا عالم، بہت بڑا۔ خواب کسے دوسرے بندے نو سنانا نہیں چاہیے، عام بندے نو نہیں سنانا چاہیے۔ خواباں دی تعبیر دا پورا علم ہے، تے خواب دی تعبیر او دے کولوں پوچھو جڑا خواباں دی تعبیر دا علم رکھدا ہے، ہر بندے نو نہیں، ورنہ وہ جو کہہ دے گا کئی باری ادا ہی ہو جاندا ہے۔ تے آپ نو خواباں دی تعبیر دا علم اللہ تعالیٰ نے عطا کیتا۔ بندہ آیا نبئنا بتاویلی، حضور سانو خبر دیو کوئی اے خواب دیکھیا ہے، جو خواب دیکھدا ہے آپ ادا بیان فرما دیندے نے۔ حضرت جناب یوسف علیہ السلام آپ نو ایک مزید شاخ عطا کیتی ہے خواباں دی تعبیر۔ حضرت خضر علیہ السلام آپ نو اللہ نے علم دی ایک اور شاخ عطا کیتی قرآن مجید چے، فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، اسا انہاں نو علم لدنی عطا کرتا، علم لدنی عطا کر دیتا۔ کی سمندر دی ایک سائیڈ تے کھڑے نے تے نگاہ کر کے دیکھ کے دس رہے نے سمندر دے دوجے پاسے کی ہو رہا ہے۔ ایک چھوٹا جا بچہ دیکھ کے دس دیتا 32 سال بعد اس بچے نے کی بننا ہے، قرآن مجید چے 16واں پارا۔ اور ایک دیوار ڈگ دی کھڑی ہاتھ دے نال کھڑی کر کے دیوار دے تھلے چھپیا خزانہ کیڑی چیز دا پیا ہے دس دیتا۔ ایک علم لدنی ایک شاخ حضرت جناب خضر علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیتی۔
ایک شاخ اور ہے حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام آپ نو عطا کر دیتی. وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ. قرآن مجید کا تیسرا پارہ. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اساں اپنے نبی حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام نو ایک خصوصی علم یہ عطا کیتا کہ آپ انہاں لوگاں نو فرماندے سن تھی میرے کو آندے ہو رب نے مینو یہ شان عطا کیتی ہے میں ہاتھ لگا کے پرندے پھوک مار کے زندہ کر دینا, مٹی چ پھوک مار کے انہاں نو اڑا دینا, کسے نو برس دا مرض ہوئے ہاتھ لگا کے ٹھیک کر دینا. تے رب نے مینو یہ برکت دیتی ہے میں اگر اس طرح پھوک مار دیاں تے کہہ دیاں کم باذن اللہ تے اللہ تعالیٰ میرے کہن دے نال مردے زندہ کر دیندا ہے. تے اگے ایک علم عطا کیتا وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ. بچے آپ دے کول آندے سن تے آپ فرماندے ہن بھئی تسی گھرے آ کھا کے آئے ہو تے تواڈے گھر اے چیز پئی ہے تے ہن جدوں تسی پڑھ کے واپس جاؤ گے تے تواڈی ماں نے تواڈے لیے آ نویں چیز پکائی ہے. تے بچیاں نے جا کے کہنا اماں جی اج حلوہ پکیا ہے. تے انہیں کہنا بھی تینوں کنے دسیا ہے؟ انہوں نے کہنا ساڈے استاد پاک نے دسیا ہے. اماں نے کہنا نہیں, انہوں نے کہا نہیں اماں تو جھوٹ بول سکتی, ساڈا استاد جھوٹ نہیں بول سکتا. جو کچھ تم کھاتے ہو, جو کچھ تم چھپا کے آتے ہو, جو ذخیرہ کرتے ہو, اللہ نے مجھے یہ شان عطا کر دی ہے کہ تمہارے گھروں کی خبر بھی مجھے عطا کر دی ہے. یہ میرے رب کی شانیں ہیں اور رب جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے. کسی کو رب نے اسماء کا علم عطا کیا, کسی کو رب نے کشتی بنانے کا علم عطا کیا, کسی کو لباس سینے کا علم عطا کیا, کسی کو بڑھائی کا علم عطا کیا, کسی کو آسمان کی وسعتوں کا علم عطا کیا, کسی کو اللہ تعالیٰ کی ذات و برکات نے پیش گوئی کا علم عطا کیا, کسی کو اللہ تعالیٰ نے تعویل الحدیث یعنی تعبیر الرؤیا خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا, کسی کو رب نے سمندر پار دیکھنے کا علم عطا کیا, کسی کو رب نے زمین کے نیچے تہ میں دیکھنے کا علم عطا کیا, کسی کو مستقبل کے حوالے سے کچھ علم عطا کیا, اور کسی کو اللہ نے مردوں کو زندہ کرنے کا علم عطا کیا, کسی کو اللہ نے پرندے اڑانے کا علم عطا کیا, کسی کو رب نے یہ علم عطا کیا کہ گھر میں جو کھاتے ہو جو چھپا کے آتے ہو یہ علم عطا کیا. پر جب اپنے حبیب کی باری آئی, جب مصطفیٰ کی باری آئی, جب آمینہ کے لال کی باری آئی تو اللہ کریم نے یہ نہیں فرمایا اے حبیب ہم نے آپ کو صرف اسماء کا علم عطا کیا, اے حبیب ہم نے صرف آپ کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا, اے حبیب ہم نے آپ کو صرف پیشین گوئی کا علم عطا کیا, اے حبیب ہم نے آپ کو صرف زرہ بنانے کا علم عطا کیا, اے حبیب ہم نے آپ کو صرف کشتی بنانے کا علم عطا کیا. یہ نہیں فرمایا بلکہ رب نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے حبیب ہمارے خزانے میں جتنا علم ہے سارے کے سارے علوم اکٹھے کر کے تمہیں عطا کر دیا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. جو کچھ بھی کوئی نہیں جانتے, جو علم بھی آپ تک نہیں پہنچا, اے حبیب ہم نے آدم کا علم بھی اکٹھا کر لیا, اسماء کا علم بھی اکٹھا کر لیا, کشتی بنانے کا علم بھی اکٹھا کر لیا, زرہ کا علم بھی اکٹھا کر لیا, زمینوں کا علم بھی اکٹھا کر لیا, آسمانوں کا علم بھی اکٹھا کر لیا, حیوانات کا علم بھی آپ کو دے دیا, حشرات کا علم بھی آپ کو دے دیا, نباتات کا علم بھی آپ کو عطا کر دیا. شرق و غرب ہو, شجر و حجر ہو, لوح و قلم ہو, زمین و آسمان ہو, بلکہ پیارے حبیب معراج کی رات ہم نے 70,000 حجابات اٹھا کر جب اپنی ذات کا علم بھی آپ کو عطا کر دیا. اور اعلیٰ حضرت بریلی کے تاجدار وہاں بریلی شریف کی دھرتی سے اٹھ کے عجیب شعر کہہ دیا. آپ کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا, جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کرو. سب سے بڑا غیب تو میرا رب ہے. بے حجاب رب کو آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کی ذات و برکات تک تمام انبیاء میں سے
کسی ایک نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے رب کو بے حجاب دیکھا ہے۔ وہ سب سے کائناتوں میں، ان جہانوں میں جو سب سے چھپا ہوا غیب تھا وہ تو رب ذات تھی، وہ کریم ذات تھی جس کو غیب الغیب کہا جاتا ہے۔ تو اہل علم کہتے ہیں جو سب سے چھپی شے تھی، جب مصطفیٰ کی نگاہ سے وہ نہ چھپ سکی تو تیرے میرے گھر کی اور دل کی باتیں حضور سے کیسے چھپ سکیں؟ اس لیے ہم کہتے ہیں عرشاں فرشاں تے چرچے در یتیم دے، عرشاں فرشاں تے چرچے در یتیم دے، رتبے نے اعلیٰ سب تو مدنی کریم دے، رتبے نے اعلیٰ سب تو مدنی کریم دے، بھی رب نے جد ونڈا پائیاں اے محفلاں ساڑے ہی سے آئیاں۔ مجلس اے مجلس احسان والے بیلی بیٹھے نے، اے یہ ہر کسی کی مقدر کی بات ہی نہیں ہے۔ ابھی قبلہ ابھی قبلہ شاہ جی فرما رہے تھے وہ ایک تمہارے برتھ ڈے کا جلسہ ہے، اور ایک تمہارے سیاسی لیڈر کا جلسہ ہے، ایک تمہارے کسی مذہبی لیڈر کا جلسہ ہے، ایک تمہارے گھروں کے فنکشن ہے، یہ مصطفیٰ کریم کی عزتوں اور عظمتوں کا جلسہ ہے۔ اس جلسے کا کوئی مقابلہ نہیں۔ رب نے جد ونڈا پائیاں اے محفلاں ساڑے ہی سے آئیاں، رب نے جد ونڈا پائیاں اے محفلاں ساڑے ہی سے آئیاں، لکھ واری صدقے جائیے، لکھ واری صدقے جائیے، رب دی تقسیم تے رتبے نے اعلیٰ سب تو مدنی کریم دے، رتبے نے اعلیٰ سب تو مدنی کریم دے۔ اے عام جلسے نہیں نے، اے میرے نبی دا جلسہ، ہاں، اور اے منتخب لوگ نے جڑے اے جلسہ کران دے، اے منتخب جماعتاں نے جنہاں نو رب توفیق دیندا ہے۔ ہر بندے نو رب توفیق نہیں دیندا، پھر اپنے حبیب دا جڑا ذکر کرنا ہے، آئے ہائے ویکھو نا، اپنے دی شادی ہوئے تے بندہ او دی شکل ویکھ ہی نہیں سکدا جہدے نال دشمنی ہوئے، تو بندہ نہیں اپنے گھر دی گل ہے، نہیں اپنے صدنے نے، اپنے گھر دی گل ہے۔ تے رب فرماندا ہے جدوں میرے حبیب دی محفل ہے تے اپنے صدنے نے، اپنے صدنے نے، دوجیاں دا انتخاب نہیں ہوندا۔ کیوں؟ المرء مع من احب، میرے سرکار نے فرمایا قیامت والے دن جیڑا جدے نیڑے سی ایتھے آ کے اودا ہی نعرہ لاندا ہے۔ اے ونڈا پہلے دیاں ہو چکیاں، جیڑا اوتھے جدے نیڑے ہی ایتھے آ کے اودا ذکر کردا ہے، تے حضور فرماندے نے جیڑا اس دنیا تے جدے نعرے لاندا ہے، جیڑا اس دنیا تے جدے نال اظہار محبت کردا ہے، جیڑا اس دنیا دے اوتے جدے نال پیار اور عشق دا دعویٰ کردا ہے، المرء مع من احب، جب حشر کے دن اٹھے گا تو رب کعبہ کی قسم اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ آپ کو مبارک ہو، کوئی حشر کے میدان میں کسی کے ساتھ اٹھے گا، کوئی حشر کے میدان میں کسی کے ساتھ اٹھے گا۔ یہ جو مصطفیٰ سے پیار کرتے ہیں حشر میں اٹھیں گے وہ مصطفیٰ کے ساتھ، تے جڑے حضور دے نال اٹھن گے، ہائے 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 ہائے، پھر قیامت دا منظر ہوئے گا نا کہ پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے، پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے، اور سرکار پکاریں گے میرے گناہگار کہاں ہے، سرکار پکاریں گے، کوثر بھی پکارے گا،
آب کوثر کوثر بھی پکارے گا ذرا ڈھونڈ کے لاؤ وہ ختم نبوت کے چوکیدار کہاں بڑی شان والے بڑی شان بڑی شان کوثر بھی پکارے گا کوثر بھی پکارے گا ذرا ڈھونڈ کے لاؤ وہ ختم نبوت کے چوکیدار کہاں ہے ناموس رسالت کے پہرے دار کہاں ہے ناموس رسالت کے کوثر بھی پکارے گا. اچھا یہ بھی بڑی لطف دی گل ہے. میرے سرکار نے فرمایا ہر نبی نو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن حوض عطا کرے گا. پہلے دور دے جڑے نبی نے حوض اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی عطا کرے گا. لیکن حضور فرماندے نے جڑا سب تو بڑا حوض کوثر ہے وہ اللہ تعالیٰ مینوں ہی عطا کرے گا. جڑا سب تو بڑا حوض ہے نا وہ اللہ تعالیٰ مینوں عطا کرے گا. اچھا حضور وہ حوض کوثر کڈا کہ بڑا ہوئے گا؟ تے سرکار نے نہیں فرمایا بھی یہ تو نہیں میں پوچھیا رب کو علم مصطفیٰ ہے نا. ہر شے دا علم جے دیتا نا ہر شے دا علم آ گیا ہر شے دا علم آ گیا جدوں تے سرکار نے پتہ کی فرمایا حضور نے فرمایا میرا حوض کوثر ایڈا بڑا ہوئے گا کہ ایک سائڈ تو بندہ ٹرنا شروع کر دے گا نا تے ایک مہینہ لگ جائے گا وہ دی ایک سائڈ پوری نہیں ہونی. ایک سائڈ اتنی بڑی ہوئے گی ایک مہینہ دودھ تو زیادہ سفید شہد تو زیادہ میٹھا برف تو زیادہ ٹھنڈا. ہائے ہائے ہائے. حضرت شاہ غلام علی دہلوی میں پچھلے سوموار نو ٹی وی تے میرا پروگرام سی حضرت شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ دوستاں دیکھیا ہوئے گا. وہ ایک دن نا رون لگ پے بڑے ہی روئے. سورۃ القیامہ پڑھی نا تے قیامت دا تذکرہ بھی کی بنے گا تے بڑے ہی روئے ڈر نال بڑے ہی روئے. تے ڈرنا بھی چاہیے ہاں ساڈے عمل اس قابل نہیں رب تو ڈرنا ہی چاہیے ہاں ڈرن والے کامیاب نے. تے بڑے ہی روئے تے جدو بہت روئے تے روندے روندے ہی سو گئے تے جویں ہی سوندے گئے نا خواب سرکار دا دیدار ہو گیا کیونکہ حضور جاندے نے. تے جدو روئے خواب سرکار دا دیدار ہویا تے حضور نے فرمایا غلام علی تو روندا بڑا ہے تے اینا تا نہیں روئی دا جنہ تو روئی جانا ہے کیوں اینا رونا ہے؟ حضور میں سورۃ القیامہ پڑھی قیامت دا منظر میرے سامنے آیا میں ڈر ڈر کے روئی جانا میرا کی بنے گا. تے سرکار نے فرمایا غلام علی جڑا ساڈے نال پیار کرے گا وہ بھلا دوزخ چ جائے گا جڑا ساڈے نال پیار کرے دل چ محبت رکھے تے ساڈی اتباع کرے وہ دوزخی نہیں. دوزخ انہاں لئی نہیں دوزخ تے رب دے دشمناں لئی. تے تو رب دے حبیب نال پیار کرنا ہے تیرے لیے نہیں تیرے لیے آب کوثر ہوئے گا. تے صحابہ کرام نے عرض کیتا حضور ایڈا وڈا حوض کوثر تے او دے ارد گرد کی ہوئے گا؟ سرکار نے فرمایا او دے چاروں طرف پیالے سجے ہون گے خوبصورت پیالے فرشتیاں نے سجا کے رکھے ہون گے آب کوثر دے ارد گرد حوض کوثر دے. تے اگلا سوال ہویا حضور او جڑے ارد گرد حوض کوثر دے پیالے وہ پیالے کنے کو ہون گے پیالیاں دی تعداد کنی کو ہوئے گی؟ تے میرے سرکار نے فرمایا آسمان دے اتے انے تارے نہیں نے جنہیں میرے حوض کوثر تے پیالے